تکبر کے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر کے اسباب میں ایک سبب حسب اور نسب بھی ہے۔ جس آدمی کا خاندان اعلیٰ حسب نسب والا ہے وہ ان خاندان والوں کو گٹھیا سمجھتا ہے جو اس کے لیول کے نہیں ہیں۔ مختلف قبائل کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مختلف حسب و نسب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ اللہ نے تعارف اور پہچان کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن بعض اوقات جس آدمی کے دل میں تکبر ہوتا ہے اپنے حسب و نسب کی وجہ سے فرعون بن جاتا ہے، اس کی گردن میں سریہ آ جاتا ہے، سریہ کی طرح اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسری قوم والوں کو، خاندان والوں کو، حسب نسب والوں کو گٹھیا سمجھتا ہے۔ پٹھان پنجابی کو حقیر سمجھتا ہے، پنجابی پٹھان کو حقیر سمجھتا ہے، پٹھان تنوری کے ساتھ تبصر کرتا ہے، تنوری پٹھان کے ساتھ کر رہا ہے، سندھی، سرائکی، بلوچی، مختلف قبائل قوموں والے، حسب نسب والے ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فنیان سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور گٹھیا سمجھتے ہیں۔ تو حسب و نسب بھی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ مال و دولت یہ بھی تکبر کے اسباب میں ایک سبب ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ڈالر ہیں، جس کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، اس دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے، مال کی فراوانی کی وجہ سے، بینک بیلنس کی وجہ سے، کوٹھی بنگلے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ غریب غربا کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے تکبر کا۔ تکبر کا ایک تیسرا سبب حسن و جمال بھی ہے۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، سفید کلر والا ہے، گورا ہے، اللہ نے اسے حسن و جمال کی دولت دی ہے۔ دوسرا آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ دوسرا جو ہے نا کانا ہے، وہ اس کے نام بگاڑتا ہے، اس کے ساتھ ڈرامے اور تمسخر کرتا ہے۔ یہ حسن و جمال بھی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب حسب و نسب ہے، ایک سبب مال و متاع ہے، ایک سبب حسن و جمال ہے، اور ایک سبب اولاد ہے۔ جس کی اولاد ہے، جوان بیٹے ہیں، تو یہ اس بیچارے کو جو کمزور ہے اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم کرتا ہے۔ یہ بھی تکبر کا ایک سبب ہے۔ اسی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ علم و فضل بھی ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے، وہ اس آدمی کو جس کے پاس علم نہیں ہے بعض اوقات تکبر کی وجہ سے اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے۔ زہد و تقوی، ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، نیک ہے۔ بعض اوقات شیطان اسے بھی پٹی پڑھاتا ہے، اس سے جو ہے نا اس کی نیکی کے ساتھ جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک اور قسم کا تکبر پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو جو گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، اسی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔